بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ایک نوجوان قبر میں ایک لڑکی سے زنا کرتا رہا تو اچانک قبر سے لڑکی کی آواز آنے لگی۔ یہ سب کیا معاملہ تھا ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں گئے تو اس نے ایک نوجوان کو دیکھا جو زارو قطار رو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان تم کیوں روتے ہو؟ وہ نوجوان کہنے لگا، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے اور مجھے اب ڈر لگ رہا ہے کہ میرا گناہ معاف بھی ہوگا یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، میں آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے چلتا ہوں، وہ آپ کے لیے دعا فرمائیں گے اور آپ کا گناہ معاف ہو جائے گا۔ پھر وہ نوجوان روتا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، اے نوجوان تم کیوں روتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں نے ایسے گناہ کیے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ بھیج دے۔ میں تو یہ مانتا ہوں میرے گناہوں کے بدلے مجھے دردناک عذاب دیا جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بالکل معاف نہ کرے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کسی کا قتل کیا ہے؟ تو نوجوان نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے تیرے گناہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو۔ اس نوجوان نے کہا، میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے تیرے گناہ زمین آسمان سے بھی بڑے کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرے گناہ زمین آسمان سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کی حالت میں فرمایا، اے نوجوان تیرے اوپر افسوس ہے، تو کہتا ہے کہ میرے گناہ زمین آسمان سے بھی بڑے ہیں۔ یہ سن کر وہ نوجوان سجدے میں گر پڑا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ان بڑے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی معاف کر سکتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا کہ کیا تو اپنے گناہوں میں سے کوئی ایک گناہ ہمیں بتا سکتا ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، کیوں نہیں، مگر مجھے آپ سے شرم آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ پوچھنے پر وہ نوجوان بتانے لگا، میں 7 سال سے قبروں کو کھول کر مردوں کو باہر نکالتا ہوں اور پھر ان کا کفن چوری کرتا ہوں۔ میرے قافلے کی ایک لڑکی کا انتقال ہوا، جب لوگ اسے دفن کر کے واپس چلے گئے تو میں رات میں گیا، اس کو باہر نکال کر اس کا کفن نکال دیا، پھر اسے بغیر کپڑوں کے ہی ننگا قبر میں چھوڑ دیا، اور جب میں واپس لوٹنے لگا تو شیطان نے مجھے برگلایا، یہاں تک کہ میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا۔ پھر میں وہ سب کچھ کر بیٹھا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا، وہ گندا کام میں کر بیٹھا۔ اس کے بعد لڑکی کی قبر سے میں نے ایک آواز سنی، اے نوجوان، قیامت کے دن اللہ کی طرف سے تجھ پر عذاب نازل ہو، ہائے تو نے مجھے مردوں کے درمیان ننگا کر دیا، مجھے قبر سے نکالا اور کفن بھی چوری کر لیا اور مجھے ننگی حالت میں چھوڑ دیا۔ میں اسی حالت میں قیامت کے دن حاضر کر دی جاؤں گی اور تجھ پر جہنم کی آگ برسا دی جائے گی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان تو یہاں سے نکل جا، کہیں دور چلا جا، تو جہنم کی آگ کے بالکل قریب ہے۔ پھر وہ نوجوان مسجد سے باہر نکل کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہوا۔ وہ نوجوان عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ہاتھ باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تو مجھے جانتا ہے، میرے گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ میں پشیمان ہو کر پیغمبر کے پاس بھی گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے دور کر دیا۔ اے پالنے والے، تجھے تیری عزت اور جلال سلطنت کا واسطہ مجھے نا امید نہ کرنا۔ اے میرے اللہ، میری دعا رد نہ کرنا، اپنی رحمت سے مایوس نہ کرنا۔ وہ 40 دن تک دعا کرتا رہا اور گڑ گڑاتا رہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اس کی توبہ قبول ہونے کی بشارت دی۔